روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کوئی کھائے تو داہنے ہاتھ سے کھائے، اور جب پیے تو اپنے داہنے ہاتھ سے پیے۔ روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے نہ اس سے پیے، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ روایت ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ شیطان کھانے کو اپنے لیے حلال بنا لیتا ہے اس بنا پر کہ اس پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ روایت ہے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 انگلیوں سے کھاتے تھے اور پہنچنے سے پہلے اپنا ہاتھ مبارک چاٹ لیتے تھے۔ روایت ہے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھاتے یا پیتے تو کہتے شکر ہے اس اللہ کا جس نے کھلایا پلایا اور اسے بآسانی اتارا اور اس کے نکلنے کا راستہ بنایا۔ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، فرماتی ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تم میں سے کوئی کھائے تو اپنے کھانے پر اللہ کا ذکر بھول گیا تو کہہ لے بسم اللہ اس کے اول میں اور اس کے آخر میں۔ روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے کھانے سے فارغ ہوتے تھے تو فرماتے تھے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم کو کھلایا ہم کو پلایا مسلمان بنایا۔ روایت ہے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا کہ کھانے کی برکت وضو کرنا ہے کھانے کے بعد، تو میں نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کی برکت وضو کرنا ہے کھانے سے پہلے اور وضو کرنا ہے کھانے کے بعد۔ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہوتا ہے کہ وہ لقمہ کھائے تو اس پر اللہ کا شکر کرے یا گونٹ پیے تو اس پر اللہ کا شکر کرے۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو رات اس حال میں گزارے کہ اس کے ہاتھ میں چکنائی ہے جسے دھویا نہیں، پھر اسے کچھ مصیبت پہنچے تو اپنے ہی کو ملامت کرے۔ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غلام کو خریدنے کا ارادہ کیا، اس کے سامنے چھوہارے رکھے، اس نے کھائے تو بہت کھائے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت کھانا نحوست ہے اور اس کی واپسی کا حکم دیا۔ روایت ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب کھانا رکھا جائے تو اپنے جوتے اتار دو کہ یہ تمہارے قدموں کی راحت کا باعث ہے۔ روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص 2 چھوہارے ملا کر کھائے حتیٰ کہ اپنے ساتھیوں سے اجازت لے لے۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں کہ حضور نے کبھی کھانے کو عیب نہیں لگایا، اگر پسند فرمایا تو اسے کھا لیا، اگر ناپسند فرمایا تو چھوڑ دیا۔ روایت ہے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میں تکیہ لگا کر نہ کھاؤں گا۔ روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلیوں اور پیالے کو چاٹنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ کس میں برکت ہے۔ روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ شیطان تم میں سے ہر ایک کے پاس اس حالت میں موجود رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے کھانے کے وقت بھی موجود ہوتا ہے، تو جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو جو اس میں گندگی ہو وہ دور کر دے، پھر اسے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے، پھر جب فارغ ہو جائے تو اپنی انگلیاں چاٹ لے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے کس کھانے میں برکت ہوگی۔ روایت ہے حضرت عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں تھا اور میرا ہاتھ پیالے میں گھومتا تھا
تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا نام لو اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سرید کا پیالہ لایا گیا تو فرمایا کہ اس کے کناروں سے کھاؤ اور اس کے بیچ سے نہ کھاؤ، کیونکہ برکت برتن کے بیچ میں اترتی ہے۔